حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے تھے میرے جلال کی وجہ سے، یعنی میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت کرتے تھے۔ میں ان کو ایسے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں مفسرین محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور دوسری حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا ان لوگوں کو جو آپس میں محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ وہ ایسا محشر کا دن ہوگا جس میں پریشانی اور مصیبت میں لوگ مبتلا ہوں گے، تکلیف میں، دھوپ میں، گرمی میں، اور گرمی کی شدت ہوگی، اور اس وقت اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جبکہ اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور بعض محدثین نے اس کی تشریح کچھ اور کی ہے اور اس کے مطلب کچھ اور بھی بیان کیے ہیں۔ ریاض الصالحین میں اس حدیث کی تشریح کے نیچے انہوں نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السلطان ذل اللہ فی الارض، کہ بادشاہ دنیا میں زمین پر اللہ کا سایہ ہیں، یعنی اللہ کے نائب ہیں۔ تو یہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، الفت اور اتفاق سے رہتے ہیں، ان کو نیک اور صالح بادشاہ عطا کرے گا جو ان کے جان اور مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس دور میں تمام لوگ، جیسے یہاں ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بادشاہوں سے، وزیروں سے بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے بادشاہ اچھے نہیں ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ بہترین ایک نسخہ اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ اگر ہم آپس کی محبت اور اتفاق کو بحال کریں اور آپس کی نفرت اور بغض کو ختم کریں، عداوتوں کو ختم کریں، آپس میں محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بادشاہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے عیش ذلیل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے، ہر انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کو مہنگائی کی وجہ سے پریشانی ہے، کسی کو دوسری جانی مالی نقصانات کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں، مختلف آفتیں ہم پر آ رہی ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں۔ تو یہ جو تمام زندگی کے اندر مصائب اور پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں اور آپ کی پیروی کریں، صحیح دین کی پیروی کریں، سنت کے راستے پر چلیں، آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا، ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ اور یہ ایک بہترین نسخہ ہے، اگر آج لوگ اس نسخے پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، ہمارے حالات کو بدل دے گا، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے بادشاہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے بادشاہ ہیں، تو پھر ہمیں مادی اسباب کی طرف دوڑنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف جانا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے اعمال کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے گا، اور آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے گا اور راحت اور سکون والی بنا دے گا۔ دنیا میں بھی ہماری زندگی راحت اور سکون والی ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔